اچھا جی، اب ہم آتے ہیں کہ ہمارا جو ایبسٹریکٹ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، جو کہ ہمارا اصل میں آج کا موضوع بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایبسٹریکٹ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ تو ایبسٹریکٹ جو ہے نا وہ اصل میں آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے پورے آرٹیکل کا نا ایک چھوٹا سا انٹلیکچوئل میپ ہوتا ہے۔ یعنی ایڈیٹر جو ہے وہ صرف آپ کے ایبسٹریکٹ کو پڑھ کے سمجھ جاتا ہے کہ واٹ از دا پرابلم ان دس آرٹیکل، یعنی جو آپ نے ڈسکرائب کیا اس آرٹیکل میں وہ پرابلم کیا ہے، اور اس پرابلم کے اوپر پہلے کیا کام ہو چکا ہے، وہ آپ اس میں ایبسٹریکٹ میں لکھتے ہیں۔ اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز مسنگ ہے، یعنی گیپ کیا ہے اس کے اندر۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ میں اس میں تحقیق کیا کر رہا ہوں، یعنی آپ کا کویشچن کیا ہے اس کے اندر۔ تیسری چیز کویشچن آ گیا، پرابلم، پھر گیپ، پھر آپ کا کویشچن آ گیا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے کون سا مٹیریل اور کون سا ڈیٹا استعمال کیا ہے، یعنی آپ اس میں کون سے ایویڈنسز لے کے آ رہے ہیں اور کس میتھڈ سے لے کے آ رہے ہیں، یعنی میتھڈالوجی آپ کی آ جاتی ہے۔ پھر آپ اس میں آرگومنٹ لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس میں آرٹیکل میں بتاتے ہیں کہ میری نئی اس میں نیو جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس میں بیسیکلی کیا ہوگی۔ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور اس کے مطابق آپ اوپر بھی ساری چیزیں جو ہے نا جو میں نے بیان کی ہیں، پرابلم ہے، گیپ ہے، کویشچن ہے، میتھڈالوجی ہے، آرگومنٹ ہے، کنٹریبیوشن ہے، تو یہ چیزیں جو ہے پھر آپ اس ترتیب میں اپنے ایبسٹریکٹ کے اندر لے کے آتے ہیں۔ اگر ایبسٹریکٹ کے اندر یہ چیزیں اسی ترتیب سے ہوں گی تو پھر آپ کا ایبسٹریکٹ جو ہے وہ ایک بہترین ایبسٹریکٹ کنسیڈر ہوگا۔